أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یوسف چل رہی ہے اور پچھلے ہفتے جو بات ہوئی تھی اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں۔ پچھلے ہفتے جہاں پر بات چھوڑی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں ان کے جب بھائی پہنچے سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی نصیحتوں کے ساتھ، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جو چھوٹے بھائی تھے ان کو اپنے پاس بنیامین ان کو اپنے پاس روکنے کا ایک بہانہ بنایا تھا، اور وہ یہ بہانہ بنایا تھا کہ اپنا کوئی ایک سونے کا پیالہ تھا جو ان کے سامان میں چھپا دیا تھا، اور یہ اعلان کروا دیا تھا کہ بادشاہ کا پیالہ کسی نے چوری کر لیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی اس شریعت میں ضابطہ یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس کو وہ آدمی اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا جس کے مال میں سے چوری کی گئی تھی۔ اس قانون کے تحت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ چنانچہ یہ بھائی بڑے پریشان ہوئے، جتنے بھی باقی بھائی تھے، کہ ہم اپنے والد کو لے جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنے بھائی کو ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا اور ان کو ہم نے چوری کے الزام میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے پریشان تھے۔ یہ پہنچے واپس اپنے شہر میں کنعان میں، اور اپنے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے ساری داستان سنائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو واقعہ تم نے اپنی طرف سے بنا لیا، پہلے بھی تم مجھ کو اپنے بیٹے کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں اس طریقے سے دھوکہ دے چکے ہو۔ وہ بہت کہتے رہے کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھیں جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا مصر میں، اور ان قافلے والوں سے پوچھیں جس قافلے کے اندر ہم بیٹھ کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ ان سے تصدیق کر لیں۔ تو لیکن قال فرمایا یوسف یعقوب علیہ السلام نے
بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ واقعہ وہ ہے جو حقیقت میں کوئی واقعہ نہیں ہے، یعنی نہ چوری ہے، نہ چوری کی وجہ سے میرے بیٹے کو بنیامین کو غلام بنایا گیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو تم لوگوں نے بس ایک ایسی واقعہ بنایا ہوا واقعہ ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے اس کی۔ فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی تمام اولاد سے ملوائیں گے، یوں فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی ساری اولاد سے ملوا دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ علیم بھی ہے، خوب اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے، حکیم، اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنی چھوڑ دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کہاں گئے، ان کے دوسرے بھائی بنیامین جو ہیں وہ بادشاہ کی قید میں ہیں، ان کو بادشاہ نے چوری کے الزام میں پکڑ لیا، اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے تھے۔ اس حالت میں سال گزر گئے، وہ روتے بھی رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، لیکن اپنے بیٹوں سے اس معاملے میں بالکل گفتگو چھوڑ دی تھی۔ ایک طرح سے جس طرح مایوسی انسان کو ہو جاتی ہے، اس کیفیت سے دوچار تھے یعقوب علیہ السلام۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہاں سے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس سے پلٹ آئے۔ وَقَالَ يَا أَسْفَ عَلَى يُوسُفَ، اور یوں کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھل رہے تھے یوسف علیہ السلام کی محبت میں۔ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے افسوس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر، اے افسوس یوسف کے اوپر۔ اسی لیے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں آیت سکھائی نا، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ فرمائی، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی ہے نا، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو یوں کہے کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یوں فرمایا کہ جو کوئی انسان اس تکلیف کے موقع پر یوں کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اس انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہی انسان فلاح پانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو آیت سکھائی اللہ رب العزت نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آیت جو ہے در حقیقت یہ اس امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ پڑھنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ در حقیقت اس امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت۔ پہلی امتوں میں یہ آیت نہیں سکھائی گئی تھی۔ اب دیکھو نا، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ پریشانی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، غم بھی پر انسان کو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آپ دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے پاس پریشانی میں کیا حل ہے، آپ مجھے بتائیں۔ کوئی تکلیف ان کو پیش آ جائے، کوئی ان کو پریشانی پیش آ جائے، وہ تو آتی ہے، انسان تو ہے، تکلیفیں تو آتی ہیں، وہ کیا کرے گا پریشانی کے موقع پہ؟ ہمارے پاس تو ایک حل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلا دیا کہ بھائی تمہیں کوئی پریشانی پیش آئے تو تم یوں پڑھ لیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ خالی چلا گیا، وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہی فلاح یاب انسان ہے، یوں فرمایا فلاح یافتہ انسان وہی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ در حقیقت موت کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی کسی تکلیف کے موقع پر پڑھ لو نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کون مر گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف انتقال کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہر اس موقع پر پڑھا جاتا ہے جس موقع پر انسان کا کوئی ایسا کام جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، اس موقع پہ یہ پڑھنا چاہیے۔
یہاں تک فرمایا کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم اگر جا رہے ہو اور تم کو اگر بس نکل گئی تمہاری، لائٹ چلی گئی، معلوم ہے لائٹ یہی آئے گی بھی، یہ تو یقین ہے نا کہ انشاءاللہ آئے گی، لیکن فرمایا کہ چونکہ مرضی کے خلاف کام ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ کسی کے انتقال کی خبر مل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی تکلیف، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا آپ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی یا تو انسان، ایک تو رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے صبر کیا، تکلیف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارا، پریشانی کے موقع پہ اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا کہ رحمت نازل ہوتی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ فلاحیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ اور فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کی فوری تلافی فرما دیتے ہیں، جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، یا وہ نقصان کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کتنا اور دے دیتے ہیں، دوسرا کتنا اور مل جاتا ہے، آدمی اسی کو رو رہا ہے بیٹھا ہوا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اس کو دے دیا اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ تم ہر تکلیف کے موقع پر یوں پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہر وہ کام جو انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، جہاں کام انسان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں وہاں کام مرضی کے مطابق بھی تو ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے کاموں کا جائزہ لیں، سارے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، مرضی کے خلاف کام تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، بس بات اتنی ہے، چونکہ ہم لوگ ناشکرے ہیں اس لیے مرضی کے خلاف کاموں کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ جو صبح سے شام تک ہماری مرضی کے مطابق کام ہوئے، ہم نے کبھی شکر بھی ادا کیا ان کے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو یہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے کام جو انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں اس وقت پڑھ لیا کرو الحمدللہ، بس اتنا کہہ دو، اتنا کہہ دو الحمدللہ بس۔ اب دیکھیے کتنی بڑی عبادت انسان نے انجام دی، تکلیف ہوئی، تکلیف سے مراد کوئی ناپسندیدہ کام پیش آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، مرضی کے مطابق کام ہو گیا، باہر نکلے گاڑی تیار تھی، آپ گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے، آپ نے کہا الحمدللہ، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، پانی مل گیا، آپ نے کہا الحمدللہ، گھر میں گئے بچوں کو خوش دیکھا، آپ نے کہا ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ زبان سے نکالا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان دو موقعوں پر اللہ کا نام لے لے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو دعا وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ والی دعا سکھلائی، اللہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، یہ دعا سکھلائی، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور دوسری یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف اتنا کہہ لے، اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھ لے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پڑھ لے بسم اللہ، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گھر میں داخل ہوتے وقت، اور کھانے کے وقت میں پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ لے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اس گھر میں اب ہمارا کوئی گزارا نہیں، اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہ اس نے داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لی، کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں نہ طعام کی گنجائش نہ قیام کی گنجائش۔ تو جس جگہ انسان کو نہ رہنے کی جگہ ملے اور نہ کھانے کی جگہ ملے تو وہاں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ فرمایا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ گھر میں گئے، آپ نے دیکھا گھر میں سب خوش ہیں، راحت سے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ، یا یوں کہہ دیا کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یا اللہ جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی ہو گیا، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت خدا کے علاوہ کسی کی نہیں۔ دو باتیں ہو گئی، الحمدللہ پڑھ لی اور انا للہ پڑھ لی۔ ایک ہے مستقبل کے تفکرات اور خیالات جو ہم سب کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ دشمنی نہ کر دے، کہیں مجھ کو وہ نقصان نہ پہنچا دے،
کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں کاروبار کو کچھ نہ ہو جائے، 100 خیالات، 100 وسوسے، 100 اندیشے انسان کو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ فرمایا کہ ایسے موقع پر پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس، اور مطمئن ہو جاؤ کہ بس انشاءاللہ خیر ہے۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی مستقبل کے اندیشے کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، فلانا میرے ساتھ ایسا نہ کر لے، یہ میرے ساتھ ویسا نہ کر لے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنا پڑھ لو۔ اب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو ہمیں ویسے ہی یاد ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے کتنے مرحلے انسان کے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، مستقبل بھی محفوظ، ماضی بھی محفوظ، اور حال بھی محفوظ انسان کا، اندیشوں سے بھی انسان بچ گیا۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے آپ ان باتوں کا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی انوار و برکات انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی کام یا تو مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کام مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کام جو ہے نہ مرضی کے خلاف ہو نہ مرضی کے مطابق۔ اب ہم یہاں بیٹھے جتنے کام مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں الحمدللہ کہہ لیجیے ایک مرتبہ۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال یا اسف علی یوسف، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے، تمام مفسرین جو ہیں، جو قرآن پاک کے مفسرین انہوں نے لکھا کہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پرانی امتوں میں ہوتا تو یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے یہ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر۔ تو وہ تو اللہ کے نبی تو وہ تو سب سے پہلے پڑھتے، لیکن نہیں پڑھا۔ تو فرمایا تو وتولی عنہم وقال یا اسفا، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور کہا، یعقوب علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور کہا ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئی یعقوب علیہ السلام، من الحزن، غم کے مارے، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے یہاں تک کہ بینائی ختم ہو گئی۔ فہو کظیم، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر دبا رہے تھے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ غم کی وجہ سے انسان گھل گیا، یہ وہ گھلنے والی کیفیت تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قالو، بیٹوں نے کہا، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، قسم ہے اللہ کی آپ یوسف کا تذکرہ چھوڑو گے ہی نہیں۔ آج ایک زمانہ دراز گزر گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال مفارقت رہی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 80 سال مفارقت رہی میں باپ بیٹے میں۔ بیٹوں نے کہا کہ اپنے والد سے کہ آپ یہ یوسف کے تذکروں کے نہیں چھوڑو گے، آپ تو اس کو اپنی جان کا روگ بنا لو گے یا آپ ہلاک ہو جاؤ گے اسی چکر میں، آپ نہیں چھوڑو گے یوسف علیہ السلام کے اس چکر کو۔ قال، والد نے فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا اضطراب اور میرا غم یہ تو میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تمہارے سامنے میں نہیں کہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ خود نبی تھے اللہ کے۔ یہاں یہ جو لفظ ارشاد فرمایا فَهُوَ كَظِيمٌ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں نابینے پن کی وجہ سے، اور ان کی نابینا ہو گئے وہ، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ قزیم کے معنی آتے ہیں گھٹنا، قزم یکزم قزمن، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو برداشت کرنا، کسی چیز کو پی لینا۔ غصے کو پینے کے لیے بھی لفظ قزیم استعمال ہوتا ہے، جو انسان غصے کو پیتا ہے وہ اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے قزیم کا، تو اس نے غصے کو پی لیا، غصے کو برداشت کر لیا۔ اس لیے جو روایات آتی ہیں غصے کو برداشت کرنے کے بارے میں وہ یہی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو کوئی انسان صبر کرتا ہے تکلیف کے موقع کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے تکلیف کے موقع پر رجوع اللہ کرنا، یہ تو کرنا چاہیے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، لیکن ایک ہے شکوہ۔ شکوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا، نعوذ باللہ، اور یہ کہنا کہ یا اللہ، جیسا ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بے ادبی کا جملہ بولتے ہیں
کہ یا اللہ ان تکلیفوں کے لیے نعوذ باللہ میں ہی رہ گیا تھا. یہ شکوہ یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہنا. یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ وَمَن يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کوئی انسان اپنے غصے کو دباتا ہے، جو کوئی انسان اپنے غصے کو پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو کوئی انسان غصے کو پیتا ہے، غصے کو برداشت کرتا ہے، اور برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان بے قابو نہیں ہوتے، اس کے قابو میں رہتے ہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت میں مجمع عام میں لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ تمہیں جنت کی جو نعمتیں لینی ہیں وہ تم لے لو، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے غصے کو کیا کیا، برداشت کیا. یہ فرمایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو طرح کے گھوٹ بہت پسند ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو طرح کے گھوٹ بہت پسند ہیں. ایک وہ گھوٹ جو انسان صبر کا گھوٹ پیے، صبر کرے، برداشت کرے، اور ایک وہ گھوٹ جو انسان غصے کا گھوٹ پی لیتا ہے، یعنی بے قابو نہیں ہوتا، کسی سے لڑتا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، کسی کے انسان میں کوئی بدتمیزی نہیں کرتا. یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. تو فرمایا دو طرح کے گھونٹ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. ایک ہے صبر کا گھونٹ اور ایک ہے غصے کا گھونٹ جو انسان اس کو برداشت کر لے اور اس کو پی لے. تو بھائی یہ جو غصہ انسان پر آتا ہے اور انسان کو ایک تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں اس کو فرمایا کہ من بسا فلم یصبر، جو انسان لوگوں سے اپنی تکلیفوں کو کہتا پھرتا رہتا ہے اس نے صبر نہیں کیا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کہتا بھی نہ پھرے، شکوہ بھی نہ کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رجوع کیا کہ یہ تکلیف آئی، یہ آزمائش آئی ان کے اوپر، تو انہوں نے فوراً کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا ساری شکایت، میرا سارا اضطراب، میرا سارا غم اللہ کی طرف. اس لیے کوئی تکلیف کسی کو پیش آتی ہے تو تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت لوگوں کے سامنے بس تذکرہ، انہی باتوں کا چرچا، انہی چیزوں کی پریشانیوں کا تذکرہ، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اس لیے پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اس کو ایک تو یہ ہے کہ تکلیفوں کو مانگنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے تکلیفیں دے اور صبر دے. ہاں تکلیف آ جائے تو صبر کی عادت ڈالے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ زیادہ مت کرے، اور جتنی ہو سکتا ہے اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرے، جو رہ جائے اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے. اسی لیے فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نابینا ہو گئی غم کے مارے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر گھل رہے تھے. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ ہم نے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو چن لیا ہے خالص آخرت کے گھر کے لیے. یعنی ان کی جو فکر ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی آخرت کے لیے. ان کی سوچ اور ان کی فکر آخرت کے لیے ہوتی. بلکہ ایک مفسر تو یوں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا میں ہر عمل جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. ان کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے تو بظاہر تو یہ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں،
اور اتنا رونا اپنی اولاد کے لیے، یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراض اٹھایا بہت سارے مفسرین نے کہ بھائی انبیاء کا کام ٹھیک ہے، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، عام انسان بھی برداشت کرتا ہے، یہ تو اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے اس معاملے میں اتنا انہوں نے غم کیا کہ رو رو کے نابینا ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی اور پریشانی نہیں تھی سوائے اس کے کہ کسی طرح ان کو یوسف مل جائیں۔ یہ تو بظاہر شان محسوس نہیں ہوتی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ہم نے تو ان کو آخرت کے گھر کے لیے چن لیا۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے، لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھا ہے، وہ فرماتے کہ اصل میں یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کا رونا، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کی اولاد ضرور تھی، لیکن اولاد ان کی تھی، لیکن اس اولاد کے اندر جو کمالات تھے، ان اولاد کے اندر جو حسن سیرت تھی، حسن صورت تھی، خوبصورتی تھی، پاکیزگی تھی یوسف علیہ السلام کے اندر، وہ اللہ تعالی کی طرف سے تھی، جنت کی نشانیوں میں سے تھی۔ تو یہ جو کچھ بھی تھا آخرت کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی کا رونا اللہ کے نبی کے لیے تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اولاد بھی تھے، تو اللہ کا نبی اللہ کے نبی کے لیے رو رہا ہے، تو در حقیقت یہ رونا ان کا آخرت کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ اولاد بھی تھے، اس لیے بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی آزمائش کی، کتنی بڑی آزمائش آئی ان کے اوپر۔ اور بعض روایات میں یوں لکھا ہوا ہے، واقعہ یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو واقعہ پیش آیا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، بعض حضرات نے لکھا کہ اس کا ایک سبب بھی پیش آیا تھا، اور وہ سبب یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے مناجات کر رہے تھے کہ برابر میں یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، برابر میں لیٹے ہوئے سو رہے تھے، جیسے چھوٹے بچے پاس لیٹے ہوئے ہوتے۔ تو ان کے خراٹے کی آواز آئی، یوسف علیہ السلام کے خراٹے کی آواز آئی یعقوب علیہ السلام کو دوران نماز۔ تو نماز کے دوران یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ ٹھیک ہے، خیریت سے، یعنی جیسے نظر انسان کی اچٹ جاتی ہے، اس طرح انہوں نے دیکھا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو، بچہ خیریت سے سو رہا ہے، پھر نماز میں لگ گئے۔ پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا، ایک آواز آئی خراٹے کی، چھوٹے جیسے بچے کی آتی ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کی نظر دوبارہ یوسف علیہ السلام پر پڑی، پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ جب 3 مرتبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ تم دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ میرے سے کس طرح عرض معروض کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، یہ میرا کیسا منتخب اور چنیدہ اور مقبول بندہ ہے، اور اس عرض معروض کے دوران یہ اپنی اولاد کی طرف مائل ہو رہا ہے مجھ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قسم ہے میری عزت اور جلال کی کہ میں اس کی آنکھوں کو، جو اس نے میرے سے پھیر کر بچے کی طرف ڈالی، میں اس کی آنکھوں کو نکال دوں گا، اور یہ جو بچہ جس کی طرف اس کی نظر اٹھی ہے، میں اس کو زمانے دراز تک کے لیے اس سے جدا کر دوں گا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں، عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کے اندر ہمت ہے، نہ کسی میں برداشت ہے، نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کو برداشت کر سکے جو انبیاء کرام پر۔ اسی لیے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلاؤں اور آزمائشوں میں سخت ترین جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں۔ اشد البلاء الانبیاء، سخت ترین آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کی طرح کے لوگ جیسے ان کے صحابہ ہو گئے، اور پھر ان کے بعد والے لوگ یعنی جو ان کے اور نزدیک ہو گئے ان کے اوپر آتی ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی لکھا ہے روایت کے اندر، فرمایا کہ اسی لیے آپ دیکھیں اس پورے واقعے میں کہ یہ واقعہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا گیا۔ جہاں کنویں میں ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کو، وہاں آ کر یعقوب علیہ السلام خود بھی تحقیق کر سکتے تھے کہ بھائی کہاں گیا، مجھے دکھاؤ جگہ پر، کس جگہ پر کھا گیا بھیڑیے کو بچہ، اور جناب کہاں اس کو ڈھونڈ لیا، کہاں لے لیا، تحقیق کر
کچھ بھی نہیں ہوا. واقعہ دراز سے دراستر ہوتا چلا. ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا کہ اپنے والد کو بھی اطلاع نہیں بھیجی کہ میں اس طرح یوں جیل میں ہوں اور آج میں یوں بن گیا, وزیر خزانہ بن گیا, میں یوں بادشاہ بن گیا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ لمبی آزمائش سے آزمائشتر ہوتی چلی گئی. تو اسی کو فرمایا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میری شکایت تو در حقیقت انما اشکو, میں تو شکایت کرتا ہوں اپنے اضطراب کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سب کچھ جو تم لوگ نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. 6 سال اس حالت میں گزارے یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, دوسرے بیٹی کی جدائی کے بعد. پہلے بیٹے کو تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 80 سال, بعض روایت میں آتا ہے 40 سال, اور دوسرے بیٹے جو بنیامین تھے جب ان کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا, اس کے 6 سال تک یعقوب علیہ السلام چپ رہے. اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹوں جاؤ, فتحسسوا, ڈھونڈو, من یوسف واخیہ, یوسف کو ڈھونڈو اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. یہ فرما. اب 6 سال کے بعد کیوں حکم دیا؟ بھائی پہلے حکم دے دیتے اپنے بیٹوں کو کہ بھائی جا کے ڈھونڈو. اس کے بارے میں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسباب بھی بناتے ہیں, اور جب کوئی کام نہیں ہونا ہوتا اللہ تعالیٰ اسباب بھی نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ کو آزمائش لمبی کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہی نہیں ڈالی یہ بات کہ چلو اپنے بیٹوں کو کہو, اتنے سارے ماشاءاللہ بیٹے ہیں کہ جا کے تلاش کرو, بادشاہ کی منت سماجت کرو, بادشاہ کے پیر پکڑو. دوسرا بیٹا تو معلوم ہے کہ کہاں جیل کے اندر بند ہے. انہیں ہی کہا, اب کہا انہوں نے جا کر. اب یہ گئے, جب والد نے کہا کہ جاؤ تم سب لوگ بیٹے جاؤ ڈھونڈو یوسف کو, اور کہاں گیا, اور پھر خود ہی کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ دیکھو وہ جو بادشاہ ہے نا مصر کا, جس نے چوری کے الزام میں میرے بیٹے کو پکڑ رکھا ہے, وہ بڑا کریم انسان معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں پہلی دفعہ جب مال دیا تھا, وہ اناج دیا تھا, تو ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تھے. تو کہا کہ جاؤ اسی کے پاس جاؤ, اب اپنے دوسرے بھائی کو تو لو اور پھر اسی کے ذریعے سے کوشش کرو. وہ کہاں گیا, اور بھائیوں کو کہا کہ دیکھو, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو جا کر کہنا کہ ہمیں کچھ اور غلہ بھی چاہیے استعمال کے لیے, کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے ہم سب لوگوں کے حالات خراب ہیں اور ہمارے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں اخراجات کے. تو کچھ کھوٹے سکے, کچھ گھر کا ٹوٹا پھوٹا سا سامان وہ بیٹوں کو دے دیا کہ جا کے بادشاہ سے کہنا بس ہمارے پاس اب یہی ہے, اسی کے بدلے میں ہمیں اناج دے دو جو دینا ہے گھر چلانے کے لیے, خرچہ چلانے کے لیے. اور معافی بھی, اور اس کو کہو کہ جو ہمارے بھائی نے چوری کی تھی ہم اس کی معافی بھی مانگتے ہیں تم سے, تو ہمارے بھائی کو بھی چھوڑ دو, اور یہ کچھ ٹوٹا پھوٹا سا سامان ہے, کچھ کھوٹے سکے ہیں, یہ تم رکھ کے ہمیں اناج دے دو, اور ذرا اس کی کچھ منت سماجت کرنا. اور ایک خط لکھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر کے نام. ان کو کیا معلوم تھا کہ یہی یوسف ہے جس کے نام میں خط لکھ رہا ہوں. اسی کو فرمایا کہ فلما دخلوا علیہ, پھر جب یہ بیٹے اپنا کھوٹا سامان, ٹوٹا پھوٹا سامان, بالکل بے حیثیت سامان لے کر روانہ ہوئے بادشاہ کے پاس کہ اس سے کچھ اناج بھی لیں گے اور اپنے جو بھائی بنیامین جس نے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ان کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے, تو ان کے پاس گئے. اب یہ تیسری مرتبہ حاضری ہو رہی ہے بھائیوں کی. پہلی مرتبہ اکیلے گئے تھے بنیامین کو چھوڑ کر, دوسری مرتبہ بنیامین کو لے کر گئے تو بنیامین گرفتار ہوئے. اب تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام کا خط لے کر گئے اور ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر گئے. فلما دخلوا علیہ, پھر جب ان کے پاس گئے, قالوا یا ایھا العزیز, اور کہا کہ اے عزیز مصر, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں ہیں, بہت اذیت میں ہیں, قحط سالی نے ہم لوگوں کی حالت خراب کر دی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہمارے پاس کوئی سامان نہیں, کوئی مال و دولت نہیں, کوئی روپیہ پیسہ نہیں, ہم یہ کچھ ٹوٹا پھوٹا سا سامان لائیں بالکل حقیر قسم کا. ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا, لیکن آپ جو ہو, آپ ہمارے بڑے کریم بادشاہ ہو, آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا, ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ بھی آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے. کہا کہ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہم سامان لائے بالکل ٹوٹا پھوٹا بے حقیر قسم کا. فاوفی لنا الکیل, ہم کو پورا ناپ تول کر اناج دے دیں,
وتصدق علینا، اور ہمارے ساتھ کچھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ انہوں نے کہا، اور کہنے کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا خط پیش کیا کہ میرے والد نے یہ خط لکھا ہے آپ کے نام. وہ خط کیا ہے؟ چند لائنوں کا خط ہے، میں اس کا عنوان آپ کو سناتا ہوں. وہ خط میں کیا لکھا یعقوب علیہ السلام نے؟ لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر. یہ خط لکھا یعقوب علیہ السلام نے، عنوان لکھا من جانب یعقوب صفی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ صفی اللہ لگایا جاتا تھا، یعنی اللہ کی چنیدہ بندے. ابن اسحاق ذبیح اللہ، ان کے والد کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی. یہ بالکل اولیاء انبیاء در انبیاء کا سلسلہ تھا. ان کے دادا کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر. یہ لکھا عزیز مصر کے نام. فرمایا کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے. میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق علیہ السلام کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی خود حضرت یوسف علیہ السلام. پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی. اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا. میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا. میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا. یہ خط لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام، جو کہ در حقیقت خود یوسف علیہ السلام ہی تھے. اب یہ وقت آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہوئی. تو جب یہ خط پڑھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کانپ گئے اور بے تحاشا رونے لگے، اور یوں فرمایا، آگے قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہٹ گئی تھی کہ تم اس کا اظہار کرو ان کے سامنے. فرمایا یہ خط پڑھنے کے بعد جو خط لکھا یعقوب علیہ السلام نے، فرمایا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم لوگ ناواقف تھے. جب یہ بات سنی ان کے بھائیوں نے تو چکرا گئے کہ ان کو کیا پتا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، عزیز مصر کو کیا پتا. جیسا آدمی گمسم ہو جاتا ہے نا، ہکا بکا رہ جاتا ہے، ان کی یہ کیفیت تھی. بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا جواب دیں اس سوال کا. تو انہوں نے کچھ علامات، کچھ قیاس، کچھ اندازے، کچھ تخمینے جوڑے اور یوں کہا قال انک لانت یوسف، تم صحیح صحیح بتاؤ کیا تم یوسف ہو. مطلب یہ کہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. عزیز مصر کو کہاں سے پتا چل گیا. قال انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، بے شک اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور پرانے کسی قصے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم نے یوں تو فرمایا کہ تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن بعد میں اس کا تذکرہ کرتے، ان کو سزا دیتے، ان کو شرمندہ کرتے، ان کو کچھ برا بھلا کہتے، کچھ تذکرہ نہیں کیا، بالکل چپ رہے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو محسن لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو راحت عطا فرما دے تو پھر انسان کو اپنی راحتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، پیچھے کی تکلیف کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے.
کیونکہ جہاں اس ذات نے تم کو تکلیف دی، وہاں اس ذات نے بعد میں تم کو کتنی راحتوں سے نوازا، اس کو بھی تو یاد کرو۔ تو ہم لوگوں کا تو معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم لوگوں کو تکلیفیں ہماری دماغ میں چپک جاتی ہیں، ہر وقت ان تکلیفوں کا تذکرہ ہی زبان پر رہتا ہے، لیکن جو بے تحاشا رحمتیں، نعمتیں، فائدے، خوشیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اس کا شکر تو گزا، اس کا تذکرہ بھی ہماری زبانوں پہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں اس کو منع فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت عطا فرما دے تکلیفوں کے بعد، تو اب نعمتوں کا تذکرہ کرو، تکلیفوں کو چھوڑ دو۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بہت سارے معاملات وہ پیش آتے ہیں جو تکلیفوں کے بھی اور راحتوں کے بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو ختم کر دیا، راحتوں کو ذکر کر دیا، راحتوں کو لے آئے، اب تکلیفوں کا تذکرہ ختم۔ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہمارے کسی عزیز نے ذکر کیا، کہنے لگے حضرت یہ دانت بھی جو ہیں عجیب چیزیں، دانت انسان کے آتے ہیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں، بچہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب آتے ہیں تو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو بڑی تکلیف سے جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے دانتوں کی۔ تو کہنے لگے، وہ انہوں نے کہا ہمارے عزیز نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ دانت بھی عجیب چیز ہیں، جب یہ آتے ہیں تو بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دیا ان کو، فرمایا کہ تمہیں ان دانتوں کی تکلیفیں تو یاد رہ گئی، درمیانی عرصہ یاد نہیں آیا کہ ان دانتوں سے فائدہ کتنا حاصل کیا تم نے۔ یہ دانت نہ ہو انسان کے تو آپ دیکھو کوئی انسان کیا کھا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ تکلیفیں تو تمہیں یاد رہ گئی، لیکن ان کا جو فائدہ تم اٹھا رہے ہو وہ کبھی یاد نہیں آتا کسی کو کہ وہ اس کا ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ تکلیفیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یہی اسی آیت کے موقع پر فرماتے ہیں، تمام مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا سبق یاد کرو کہ ان بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کر ڈالا ان کے ساتھ، لیکن جب ان بھائیوں کو انہوں نے بتلا تو دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں نکالا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بدلے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا۔ کہاں جیل میں کہاں کنویں میں پڑا ہوا ایک بچہ، ایک بڑا آدمی نہیں، بچہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، کہاں مصر کے بازاروں میں بکنے والا بچہ، اور کہاں جیلوں میں رہنے والا انسان، اور آج کہاں وہ مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ، عزیز مصر جس کو کہا جاتا ہے، آج وہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے وقت تکلیف کا آیا، لیکن تکلیف کے بعد مجھ کو جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو در حقیقت اس نے ساری میری تکلیفوں پر پانی پھیر دیا، اب کوئی ضرورت نہیں مجھے ان تکلیفوں کا ذکر کرنے کی۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں تکلیفوں کا تذکرہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کے بعد، کشادگی اور راحت عطا فرمائی اس کے بعد، پھر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں دو چیزوں کے ساتھ، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں دو چیزوں کے ساتھ، ایک تقوی اور ایک صبر۔ کسی بھی معاملے میں ہم اللہ کی اگر نصرت چاہتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو حدیث شریف میں اسی دو چیزوں کو فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر لو اور صبر اختیار کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تقوی اور صبر، یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کی جو زندگی ہے حضرات صحابہ کرام کی، وہ کیسی زندگی ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا مشرکین مکہ نے، کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں پر پابندی تھی کہ وہ کفار کی ہر بات کا جواب تلوار سے، کسی بات کا جواب تلوار سے نہیں دے سکتے، لڑنے کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو، بس حکم یہ تھا کہ چپ رہو، برداشت کرو، صبر، بس جو وہ کرنا ہے صبر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک عورت نے لا کر اوجڑی رکھ دی دوران سجدہ، سجدے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اوجڑی لا کے رکھ دی۔ مدینہ طیبہ میں یہ کام ہوتا تو بچ جاتی وہی عورت، نہیں، وہ مکہ مکرمہ تھا، حکم یہ تھا چپ رہو، کوئی بات نہیں، خاموش رہو۔ بات کرتے تو آگے سے سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، مضحکہ اڑا رہے ہیں،
اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، سامنے سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، حکم ہے کہ صبر کرو۔ تقویٰ تو تھا ہی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام تھے، تقویٰ تو کا تو یہ عالم تھا کہ کوئی انتہا نہیں، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جب کبھی اسی لیے فرمایا کہ اسی کو فرمایا یہاں پر قرآن کریم میں، اللہ اکبر، فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والے کے اجر کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے تقوی بھی اختیار کیا کہ زلیخا نے کیا کیا کوششیں نہیں کی ان کے ساتھ گناہ کی، مجالے کے گناہ کی طرف چلے جائیں، اور صبر بھی کیا کہ ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہمارے اوپر، وان کنا لخاطئین، اور ہم جو ہیں اصل خطا وار ہم ہی لوگ تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، یعنی میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ تم بھائیوں سے کہا کہ میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھتا، میں تمہارے اوپر کوئی، میں کرنا چاہوں تو بادشاہ ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن آج معاف، کوئی مسئلہ نہیں۔ فوراً بھائیوں کو معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی تمہارے لیے، اور فرمایا کہ وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب بھائیوں کو کہا کہ دیکھو میرے والد کو اطلاع کرو، میرے والد کو اطلاع کرو، اور بھائیوں سے نے بتایا کہ ابھی والد تو تمہاری یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے، تو فرمایا کہ دیکھو میں تم کو یہ کرتا دیتا ہوں، یہ کرتا لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کرتا تمہیں دیتا ہوں، یہ وہ کرتا ہے جو میرے والد کی آنکھوں پر لے جا کر ڈال دینا، یہ چہرے پر ڈال دینا، بینائی آ جائے گی۔ یہ کرتا کیسا تھا؟ یہ کرتا بھی عجیب کرتا تھا۔ یہ وہ کرتا تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت ان کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور زبردست آگ دہکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جا رہا تھا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنت کا کرتا لے کر آئے اور لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنا دیا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ آگ سے بچ گئے۔ یہ جنت کا کرتا تھا جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد یہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام نے لے کے رکھ لیا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ہر مشکل موقع پر ان کے ساتھ یہ کرتا ان کے خاندان میں رہتا تھا، یہ جنت کا کرتا تھا۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، یعقوب علیہ السلام نے رکھا۔ یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حص دیکھیے کہ جس وقت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اصرار کر رہے تھے کہ ابراہیم کو ہمارے ساتھ شکار پر بھیج دو، تو یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حص تھی کہ یہ ابراہیم اس یوسف کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے ایک چھوٹے سے پائپ میں اس کرتے کو رول کر کے یوں اندر گھسا کے ان کے گلے میں تعویذ کی صورت میں ڈال دیا کہ گردن میں اس کے یہ کرتا پر پڑا رہے گا جنت کا، تو یوسف جو ہے بچ جائیں گے، ان کی حفاظت ہوگی۔ تو جس وقت ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو جبریل امین اور ان کا کرتا اتار لیا، کیونکہ والد سے جھوٹ بولنا تھا ان بھائیوں کو جا کر کہ بھیڑیا کھا گیا، تو ان کا کرتا اتار لیا، ننگے بدن تھے یوسف علیہ السلام۔ تو جس وقت ان کو بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے ان کی وہ نال میں سے وہ نکالا کرتا اور یوسف علیہ السلام کو دوبارہ وہ کرتا پہنا دیا جنت کا، تو وہ جنت یوسف علیہ السلام پھر بچ گئے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کرتے کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اور جب ان کو اطلاع ملی اور بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے اس کرتے کو، ان کو پتا چلا کہ میرے والد نابینا ہو گئے میری یاد میں، تو انہوں نے یہ کرتا دیا اور کہا کہ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ تاریخی کرتا ہے جو نسل در نسل صدیوں سے ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ بیٹے جب گئے اور جا کر انہوں نے والد کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا تو وہ بینائی بحال ہو گئی۔
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں یہ بھی بات ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور ایک سخت مشکل آزمائش سے نکل کر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا پر نور بنایا تھا، اتنی نورانیت ان کے جسم میں تھی کہ دنیا کا آدھا حسن ان کی جان کے اندر تھا. تو ان کے جسم پر لگنے والا ہر کرتا ایسا تھا کہ اسے بینائی آ سکتی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر لگا ہوا کرتا تم ان کی آنکھوں پر ڈال دو، یعقوب علیہ السلام کی تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. چنانچہ یہ فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے کر جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوه علی وجہ ابی، اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تم لے آؤ سارے گھر والوں کو یہاں پر. خود بھی جا سکتے تھے یوسف علیہ السلام، نہیں گئے. بھائیوں کو روانہ کیا. 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 250 کلومیٹر نہیں، 250 میل. مصر سے کنعان خلیل فلسطین کا جو علاقہ ہے آج کا، 250 میل. جب 250 میل میں بھائیوں کو کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم جاؤ، والد کو، والدہ کو، اصل والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کی دوسری والدہ تھی، وہ سارے بھائی، ان کی اولادیں، ان کے بچے، سب کہا کہ سب کو لے آؤ. اور فرمایا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. ادھر سے یہ قافلہ روانہ ہوا مصر سے یہ کرتا لے کر، اور والد کو اطلاع کرنے کے لیے کہ یوسف مل گئے. وہ تو یہ قافلہ پہنچے گا 250 میل 8 دن کی مسافت کے بعد، تو پھر والد کو پتہ چلتا. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. ادھر قافلہ مصر سے نکلا خبر لے کر یوسف کی، ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی. ولما فصلت العیر، قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھ کو سٹھیا ہوا بوڑھا نہ کہو، جیسے بوڑھا بہک جاتا ہے اس طرح اگر تم لوگ مجھ کو مت کہو تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا کہ یہ تو تمہارا پرانا رونا ہے، تم تو یہ پرانے چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ مجھے یوسف یوسف ہے، تمہارا وہی حال ہے جو پہلے تھا. اب دیکھو، اسی لیے حضرت تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ معجزہ در حقیقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. یعنی ذریعہ کون بنتا ہے معجزے کا؟ اللہ کا نبی. لیکن معجزے کا ظاہر کرنا اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ کرتا جو تھا نا، یہ معجزہ تھا کہ آنکھوں پہ ڈالے تو بینائی آ گئی. خوشبو کا آنا، یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا آنا، 250 میل دور سے تو خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو اس وقت نہیں آئی یعقوب علیہ السلام کو جب چند میل کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت نہیں خوشبو آئی. بات یہی لکھی ہے کہ دیکھو، بات در حقیقت یہ ہے کہ معجزہ اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، لیکن اس معجزے کے اظہار میں اللہ کے نبی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے. ہاں، ذریعہ اللہ کے نبی بنتے ہیں، جیسا کہ یہ کرتا جو ہے یہ ذریعہ بن گیا، یا یعقوب علیہ السلام کو اب خوشبو آنے لگ گئی یوسف علیہ السلام کی. قالو، لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تم تو اسی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہو. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری لے کر آنے والے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا مل گیا، ایک بیٹا نہیں بلکہ دونوں بیٹے مل گئے، اور کرتا بھی ان کے چہرے پر ڈالا. القاہ علی وجہہ، ان کے چہرے پر کرتا ڈالا. فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا یعقوب علیہ السلام نے الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ کہتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. یعنی پہلے ہی کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں اپنی نبوت کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے، جس کا علم تم لوگوں کو نہیں ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یوسف کے بارے میں، در حقیقت یہ اپنے اللہ کے علم کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. بس اتنا ہی رہنے کی دعا فرما لیں.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.